الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ بزرگوں، حافظ صاحب نے قرآن مجید بہت اچھے انداز میں پڑھا۔ آج چونکہ ہر طرف مدارس اسلامیہ کے خلاف ایک طوفان برپا ہے، بہت سے لوگ اس کی غلط طریقے سے تشہیر کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، جب تک یہ مدرسہ باقی ہے اسلام باقی ہے۔ مدرسے کا نظام اگر اللہ نے ختم کر دیا تو یاد رکھیے کہ قیامت بہت نزدیک ہے۔ عرب کے لوگ بھی علماء کرام اور مدارس اسلامیہ کا تعاون بہت کرتے تھے۔ جب تک ترکی حکومت، عثمانیہ حکومت، سلجوقی حکومت، اس سے پہلے کی جو حکومتیں تھیں، انہوں نے مدارس کو اہمیت کی نگاہوں سے دیکھا، مدارس اسلامیہ پر اپنا جان و مال نچھاور کیا، تو وہی سعودی عرب ہے کہ جہاں سے نامور علماء پیدا ہوئے، وہی مصر کی سرزمین ہے جہاں سے بڑے بڑے مفسرین پیدا ہوئے، وہی عراق کی سرزمین ہے جہاں سے بڑے بڑے فقہاء اور بڑے بڑے زاہد اور بڑے بڑے اہل اللہ اس سرزمین سے پیدا ہوئے۔ جب ان لوگوں نے مدارس کی اہمیت کو چھوڑ دیا اور علماء کو جب انہوں نے ترچھی نگاہوں سے دیکھا، تو آج آپ حال دیکھیے کہ مصر کے اندر جو ائمہ ہیں، جو قوم کی امامت کرتے ہیں، وہاں کے مسلح کا عالم یہ ہے کہ وہاں پر ڈپلیکیٹ داڑھی لوگوں نے رکھی ہوئی ہے، اور امام جاتا ہے نماز کے وقت تو اس ڈپلیکیٹ داڑھی کو لگاتا ہے اور نماز پڑھا کر پھر اس کو رکھ دیتا ہے۔ میرے استاذ محترم حیرت مولانا سید طاہر حسین گیاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ہم لوگوں کو سنایا کہ میں مصر گیا تھا تو وہاں کے علماء کے حالت کو دیکھ کر کے مجھے رونا آیا۔ یہی عراق کی سرزمین ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا فرمایا، اور امام ہدایہ امام مرغنانی کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر پیدا فرمایا۔ یہی عراق کی سرزمین ہے جہاں پہ امام مسلم پیدا ہوئے، امام داؤد سجستانی پیدا ہوئے، امام ترمذی عیسیٰ ترمذی پیدا ہوئے جی، اور یہی عراق سرزمین مدینہ ہے جہاں پہ امام مالک پیدا ہوئے۔ یہی مصر کی سرزمین ہے اور عرب کی سرزمین ہے جہاں پر امام احمد ابن حنبل پیدا ہوئے، امام شافعی پیدا ہوئے، امام ظفر پیدا ہوئے، بڑے بڑے فقہاء اور علماء اور محدثین اس سرزمین پر پیدا ہوئے۔ لیکن جب ان لوگوں نے مدارس کی اہمیت کو چھوڑ دیا، آج آپ وہاں کے حالات جا کر کے دیکھیے، ان کے پاس مال کی بہتات ہے، مال کی کوئی کمی ان کے پاس نہیں ہے، بے شمار دولتوں کا انبار اللہ تعالیٰ نے ان کو عنایت فرمایا ہے، لیکن آج ان کے یہاں حفاظ کرام نہیں ہیں، مخصوص حفاظ کرام ہیں۔ اسی لیے غیر مقلدین کے یہاں نماز میں بھی تعلم انہوں نے جائز قرار دیا ہے۔ احناف کے یہاں تعلم جائز نہیں نماز کے اندر، اسی لیے وہ آپ دیکھیں گے شیعہ کے جیسے وہ لوگ قرآن سامنے کھول لیتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ یہ تو بر صغیر کے علماء کی قربانیاں ہیں کہ انہوں نے چٹائی پر بیٹھ کر روکھی سوکھی کھا کر عوام کے تانے سن کر، سمجھے، کوئی کہتا ہے کہ یہ مدارس والے ان کو کوئی کام نہیں ہے، صرف چندے پہ پلتے، کوئی کہتا ہے کہ ان کو کوئی کام نہیں ہے، ان کا کاروبار مدرسہ ہے۔ ابھی مجھے ایک صاحب جو ہے دکھانے لگے این ڈی ٹی وی کا ایک کی نیوز کہ دیکھیے مدرسے میں کیسے کیسے لوگ پکڑے گئے، ڈپلیکیٹ لوگ۔ تو یاد رکھیے، دنیا کا اگر آپ نظام دیکھیں گے، کوئی محکمہ، کوئی دفتر ایسا خالی نہیں ہے جہاں پر رشوت لینے والے لوگ موجود نہیں ہیں، اور یہ جو بڑے بڑے لیڈر ہیں
ان کی تو زندگی اس میں لطپت ہے۔ اگر مدارس اسلامیہ کے نام پر ایک آدھ آدمی نے اگر تھوڑی بہت چوری کر لی ہے تو آپ اس کو جو ہے ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ، اکثریت کو دیکھیے کہ اکثریت کیسی ہے۔ بڑے بڑے مدارس ہیں جہاں پر علماء، فقہاء اور مقررین، خطباء، اور یہ تراویح سنانے والے، آپ کی مسجد میں جو تراویح سنا رہے ہیں حافظ صاحب، ایسے علماء کہاں سے پیدا ہوں گے اگر یہ مدارس بند ہو جائیں گے؟ تو لہٰذا اسلام دشمن طاقتوں نے مدارس اسلامیہ کو بند کرنے کے لیے اور اسلام کے نام و نشان کو ختم کرنے کے لیے ایسے حربے استعمال کیے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں مدارس کے خلاف نفرت بٹھانے کی کما حقہ کوشش کر رہے ہیں وہ لوگ۔ آپ نے اور ہم نے بچپن میں ایک قاعدہ پڑھا ہوگا، اب تو نورانی قاعدہ چل رہا ہے، ہم نے اور آپ نے بچپن میں ایک قاعدہ پڑھا جس کا نام تھا قاعدہ بغدادی۔ اس کتاب کا نام قاعدہ بغدادی کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ ہمیں جو علم ملا وہ بغداد سے ملا، تو ہم نے اپنی نسبت کو بغداد کی طرف کیا ہے، یہ علم ہم کو وہیں سے ملا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ہم جب تک علم کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے، علم کے مقام کو نہیں سمجھیں گے، علماء کی عزت کو نہیں سمجھیں گے، تو ہم کبھی بھی دین میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ ایک زمانہ تھا کہ مصر علم کی چھاونی، ایک دور آیا کہ عراق علم کی چھاونی، اسی لیے علامہ اقبال نے کہا میرے عرب کو ہوا پہنچی ہے جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ تو میرے بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ نے ان مدارس کا نظام اس طریقے سے چلایا ہے کہ اس کے ذریعے سے دین باقی رہے، اور یہ مدارس کا نظام آج سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صفہ نامی چبوترا قائم کیا تھا، جس میں غریب اور نادار صحابہ کرام وہاں پر بیٹھتے تھے اور علم دین حاصل کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ کہ آپ بھوک سے بے ہوش ہو جاتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ ان کو جنون طاری ہو گیا ہے۔ ایسی حالت میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم کو حاصل کرنا نہیں چھوڑا۔ محدثین کے واقعات پڑھیں گے تو انہوں نے بادشاہوں کے ظلم کے آگے اپنے آپ کو جھکایا نہیں، بلکہ ڈر ڈر کر محدثین گھر کے دروازے کے سامنے آتے تھے، ایک حدیث سنا کر چلے جاتے تھے، پھر دوسرے دن آتے تھے، دوسری حدیث سنا کر چلے جاتے تھے۔ اس طریقے سے علم دین آج ہم تک پہنچا ہے۔ تو یہ جو علماء ہیں، یہ جو حفاظ کرام ہیں، ان کی آپ اہمیت کو سمجھیے۔ اگر ہم نے ان کی اہمیت کو سمجھ لیا، اگر ہم نے ان کو عزت دی، تو یاد رکھیے کہ علم ہمارے نسلوں میں آئے گا۔ اگر ہم نے ان کو عزت نہیں دی، ہم نے ان سے بے پرواہی برتی، یاد رکھیے کہ دین ختم ہو جائے گا۔ آج کل بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ سے دین پھیل رہا ہے، مدارس کی کیا ضرورت ہے۔ یاد رکھیے آج شکیل بن حنیف کے شکار ہونے والے زیادہ تر ساتھی ہمارے دعوت و تبلیغ کے ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر ماننے کی تو صفت آ گئی، لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے۔ علم نہیں ہونے کی بنیاد پر کوئی بھی انسان ان کو اپنا لقمہ بنا لیتا ہے۔ لیکن جو انسان مدرسے میں وقت گزارتا ہے، سمجھے، جو انسان مدرسے میں پڑھتا ہے، اللہ ماشاء اللہ، سمجھے، اگر کوئی گمراہ ہو جائے تو کیا کریں گے؟ مَن یضللہ فلا ہادی لہ، وہ الگ بات ہے، لیکن عموماً مدرسے کے پڑھا ہوا بچہ وہ دنیا کے کسی گوشے میں رہے گا، کوئی اس کے ایمان پر ڈاکہ نہیں ڈال سکے گا۔ اس لیے میری آپ لوگوں سے ایک درد مندانہ گزارش ہے کہ علماء کے ساتھ صحیح برتاؤ کیجیے۔ آج کل جو ہے پونا میں ایک ٹرینڈ چلا ہے، ایک کونین فاؤنڈیشن والا ہے کوئی، اس بیچارے کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر سورہ فاتحہ صحیح سے پڑھنے کے لیے کہا جائے اور سورہ فاتحہ میں جو الحمد کے اندر الف لام ہے، اس الف لام کا پتہ بھی نہیں اس کو، یہ الف لام کون سا ہے، والضالین سے کون لوگ مراد ہیں وہ بھی نہیں معلوم ان کو، غیر المغضوب علیہم سے مراد کون لوگ ہیں ان کا بھی علم نہیں ہے۔ آج کل ایسے لوگ علم کے خلاف، علماء کے خلاف زبان درازیاں کرتے ہیں۔ یاد رکھیے جو لوگ علماء کے خلاف زبان درازی کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کا حشر بہت برا کرے گا۔ ہم کسی کو بد دعا نہیں دیتے ہیں، لیکن ایک بات آئی تو بات بتا دوں آپ لوگوں سے۔ اب چونکہ میں آج 28واں پارہ اور 29واں پارہ مکمل ہوا ہے، اس کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں مجھے، یہ تو میں نے تمہیداً چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔